السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ اللہ سے دعا گو کہ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی اور ناصر ہو اور آپ کی ہر وش پوری کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبب نزول اس کا، اہل جہالت کی عادت تھی کہ اپنے کاموں کو بتوں کے نام سے شروع کرتے تھے۔ اس رسم جاہلیت کو مٹانے کے لیے قرآن کی سب سے پہلی آیت جو جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے، اس میں قرآن کو اللہ کے نام سے شروع کرنے کا حکم دیا گیا۔ اقرأ بسم ربک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ابتدا میں ہر کام کو اللہ کے نام سے شروع کرنے کے لیے بسمک اللہم کہتے اور لکھتے تھے۔ جب آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی تو انہیں الفاظ کو اختیار فرما لیا اور ہمیشہ کے لیے سنت جاری ہوگی۔ قرآن مجید میں 114 بار بسم اللہ آئی ہے، ایک بار سورت نمل کے اندر اور 113 بار باقی سورتوں کے آغاز میں۔ سورت توبہ میں بسم اللہ نہیں لکھی جاتی۔ بندے کے لیے کسی کام کا سب سے بہتر آغاز یہ ہے کہ وہ اپنے کام کو اپنے رب کے نام سے شروع کرے۔ وہ ہستی جو تمام رحمتوں کا خزانہ ہے، جس کی رحمتیں ہر وقت ابلتی رہتی ہیں، اس کے نام سے کسی کام کا آغاز کرنا گویا یہ اس دعا سے کرنا ہے کہ تو اپنی تمام رحمتوں کے ساتھ میری مدد پہ آ جا اور میرے کام کو خیر و خوبی کے ساتھ مکمل کر دے۔ یہ بندے کی طرف سے اپنی بندگی کا اعتراف ہے اور اس کے ساتھ اس کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ اسلامی تہذیب کا پہلا قاعدہ ہے ہر کام اللہ کے نام سے شروع کیا جائے۔ قرآن کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ مومن کے قلبی احساسات کے لیے صحیح ترین الفاظ مہیا کرتا ہے۔ بسم اللہ اور سورت فاتحہ اس کا آپس میں اسی طرح کا تعلق ہے۔ سچائی کو پا لینے کے بعد فطری طور پر آدمی کے اندر جو جذبہ ابھرتا ہے، اسی جذبے کو ان الفاظ میں مجسم کر دیا گیا۔ ہر متکلم کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا کلام یا بیان یا تقریر یا تحریر ایسی جامع اور بہترین الفاظ سے شروع ہو جو سیدھا دل میں اتر جانے والے ہوں۔ قرآن کا افتتاح بسم اللہ سے ہوتا ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جس جملے سے قرآن کا افتتاح ہوتا ہے اور جس جملے کو قرآن کی 114 سورتوں سے پہلے دہرایا گیا، وہ جملہ کتنا اہم اور کتنا جامع ہے۔ اگرچہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 19 حروف کی ایک چھوٹی سی آیت ہے، مگر اس کے اندر حکمت اور معرفت کا ایک سمندر موجود ہے۔ علماء فرماتے ہیں بسم اللہ کے اندر اللہ کے 3 نام آتے ہیں، ایک اللہ، دوسرا رحمان، تیسرا رحیم۔ انسان کی زندگی کے بھی 3 ادوار آتے ہیں۔ پہلا دور انسان عدم سے وجود میں آتا ہے، دوسرا دور وجود میں آنے کے بعد ایک مقررہ مدت تک زندگی گزارتا ہے، اور تیسرا دور مدت زندگی گزار کر اگلے جہان کو سدھار جاتا ہے۔ لفظ اللہ میں پہلے دور کی طرف اشارہ ہے اور انسان کو بتایا گیا کہ تیرا خالق، تیرا مالک، تیرا آقا اور تیرا معبود صرف اللہ ہے جو تجھے عدم سے وجود میں لایا۔ تیرے جسم کے ذرات پوری روح زمین پر بکھرے پڑے تھے، کچھ پانی کی صورت میں، کچھ سبزیوں کی، کچھ اناجوں کی صورت میں، کچھ پھلوں کی صورت میں، کچھ پھولوں کی صورت میں، کچھ پرندوں اور چرندوں کی گوشت کی صورت میں، کچھ دودھ کی صورت میں۔ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو تیرے ماں باپ کی خوراک بنایا اور تیرے جسم کا ایک حصہ سمٹ کر تیرے باپ کی پشت میں پہنچا دیا اور ایک حصہ تیری ماں کی چھاتی میں پہنچا دیا، پھر وہاں سے تجھے رحم مادر میں منتقل کیا جہاں تیرا ناک نقشہ بنایا، پھر وہاں سے تجھے دنیا میں لایا۔ اس طرح اس نے ایک ناچیز کو جیتی جاگتی ہستی بنا دیا۔ اللہ کہنے سے ذہنی مرض دور ہوتے ہیں۔ ریاض نیوز ڈسٹک ہائی لینڈ کے اسکالر پروفیسر جان دیر ہون نے کہا کہ قرآن کریم کی تلاوت خصوصاً اللہ کہنے سے ذہنی امراض دور ہو جاتے ہیں اور انسانی اعصاب سکون محسوس کرتے ہیں۔ انہوں نے اعلانیہ اخبار کو بتایا کہ لفظ اللہ میں موجود 5 حروف کی حیرت انگیز تاثیر ریکارڈ کی گئی ہے۔ یہ انسانی فکر کی دسترس سے باہر ہے۔ عربی زبان میں حرف الف کا تلفظ سینے کے اوپر والے حصے سے ہوتا ہے ادا، اور ادائیگی کی شروعات ہوتے ہی تنفس موضوع ہونے لگتا ہے۔ ہائی لینڈ کی زبان میں عربی کے الف کے بالمقابل اے آتا ہے۔ عربی کے حروف لام کا معمولی سا حصہ غیر ملکی زبانوں میں پایا جاتا ہے۔ اس کی ادائیگی پر زبان کی نوک پر جبڑے کا بلائی حصہ حرکت میں آتا ہے اور 2 سیکنڈ سے کم عرصے کے لیے
توقیف کا عمل ہوتا ہے۔ اس کی تیزی کے ساتھ تکرار سے انسان زیادہ طاقتور اور زبان زیادہ شفاف حروف ہا کی ادائیگی کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ عربی کے ہا کے مقابلے میں ہائی لینڈ کی زبان میں ایچ آتا ہے۔ یہ حروف پھیپڑوں کو دل سے جوڑ کر دل کی حرکت منظم کر دیتا ہے۔ 10 سے لے کر 1000 بار اللہ کہنے سے ذہنی یا اعصابی مرض میں مبتلا افراد راحت محسوس کرتے ہیں۔ بعض روایت میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کے 3000 صفاتی نام ہیں۔ 1000 کو سوائے ملائکہ کے کوئی نہیں جانتا اور 1000 کو انبیاء علیہ السلام کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ 300 توریت میں ہے جن کو اللہ نے اپنے علم میں رکھا ہے۔ بس 3000 ناموں کے معنی 3 الفاظ اللہ، رحمان اور رحیم میں ہے۔ جس شخص نے ان تینوں کو جان لیا اور پڑھا گویا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کو تمام ناموں کے ساتھ یاد کیا۔ جب کسی کافر کو مسلمان کیا جاتا ہے تو اپنی خوشی کے ساتھ کفر اور شرک سے بیزار ہو کر اللہ ہی پڑھتا ہے اور اسی کی تلقین کی جاتی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ رحمان یا رحیم کا لفظ نہیں کہا جاتا۔ اگر مؤذن اذان میں لفظ اللہ کے بجائے رحمان یا رحیم کے تو اذان درست نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے تمام ناموں میں سب سے اعلیٰ اور افضل نام اللہ ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ لفظ اللہ جو رب کریم کا ذاتی نام ہے قرآن مجید میں 360 مرتبہ آیا ہے۔ دوسرا دور لفظ رحمان میں دوسرے دور کی طرف اشارہ ہے اور بتایا گیا اے انسان دنیا میں تیرے آنے کے بعد یہ اللہ کی رحمت ہے جس کی بدولت تو پروان چڑھ رہا ہے۔ یہ سراسر اس کی رحمت ہے کہ اس نے اس دنیا میں تجھے بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، بلکہ رحمت سے اس نے تیری جسمانی اور تیری روحانی نشو و نما کا انتظام بھی کیا ہے۔ تیری جسمانی نشو و نما کے لیے اس نے ایک ایسا خودکار نظام بنا دیا کہ بطن مادر سے لے کے مرتے دم تک ہر چیز تجھے دستیاب ہوتی چلی گئی۔ تیری روحانی نشو و نما کے لیے اس نے کتابیں نازل کی اور اپنے رسول بھیجے جنہوں نے تجھے ہدایت کا راستہ بتایا اور تجھے جینے کا کرینہ سکھایا اور تجھے حیوان ناطق سے انسان بنا دیا۔ تیسرا دور رحیم اس طرف اشارہ ہے کہ جس طرح اس دنیا کا نظام اللہ کی رحمت پر قائم ہے اسی طرح مرنے کے بعد بھی اس کی رحمت اس سے بیڑا پار ہوگا، مگر یہ رحمت اس دنیا کی طرح عام نہیں ہوگی کہ دوست اور دشمن سب اس سے فائدہ اٹھائیں، بلکہ یہ رحمت خاص ہوگی اور صرف ان لوگوں کے حصے میں آئے گی جو اس کے مستحق ہوں گے، جو لوگ صاحب ایمان اور صاحب نیک اعمال ہوں گے۔ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ قرآن سے پہلے جتنی کتابیں اور صحیفے نازل ہوئے ان کی تعلیمات اور خیر و برکت کو قرآن میں سمو دیا گیا۔ قرآن کی جملہ تعلیمات اور خیر و برکت کو سورۃ فاتحہ میں سمو دیا گیا اور سورۃ فاتحہ کی تمام تعلیمات اور خیر و برکت کو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سمو دیا گیا۔ اسلام نے ہر کام کو اللہ کے نام سے شروع کرنے کی ہدایت کر کے انسان کی پوری زندگی کا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف اس طرح پھیر دیا کہ وہ قدم قدم پر اس حلف وفاداری کی تجدید کرتا ہے کہ میرا وجود اور میرا کوئی کام بغیر اللہ کی مشیت اور ارادے کے اور اس کی امداد کے نہیں ہو سکتا۔ جس نے اس کی ہر نقل و حرکت اور تمام معاشی اور دنیاوی کاموں کو بھی ایک عبادت بنا دیا۔ عمل کتنا مختصر ہے کہ نہ اس میں کوئی وقت خرچ ہوتا ہے اور نہ محنت اور نہ فائدہ، کتنا کیمیابی اور بڑا ہے کہ دنیا بھی دین بن گئی۔ ایک کافر بھی کھاتا پیتا ہے اور ایک مسلمان بھی، مگر مسلمان اپنے لقمے سے پہلے بسم اللہ کہہ کر یہ اقرار کرتا ہے کہ لقمہ زمین سے پیدا ہونے سے لے کر پک کر تیار ہونے تک آسمان اور زمین اور سیاروں اور ہواؤں اور فضاؤں میں مختلف مخلوقات کی طاقتیں پھر لاکھوں انسانوں کی محنت صرف ہو کر تیار ہوئی ہے۔ اس کا حاصل کرنا میرے بس میں نہ تھا۔ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے تمام مراحل سے گزار کے لقمہ یا گھونٹ مجھے عطا فرمایا۔ جو ہی ہم کسی کام سے قبل بسم اللہ پڑھتے ہیں تو دراصل اپنی نیت اور خلوص کا اظہار کرتے ہیں اور اقرار کرتے ہیں کہ تمام کام کی غرض و غایت اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے سوا کچھ بھی نہیں، کیونکہ وہی ہمارا محبوب حقیقی، وہی ہمارا مقصود حیات ہے اور وہی ہماری منزل وحید ہے۔ گویا اس کا قرب حاصل کرنے اور اس کے دیدار سعید کی منزل تک پہنچنے کے سوا ہمارا کوئی ارادہ اور مقصد نہیں۔ بسم اللہ پڑھنے کے بہت سے بے شمار فائدے ہیں۔ ایک یہ کہ آدمی بہت سے برے کاموں سے بچ جاتا ہے، کیونکہ خدا کا نام لینے کی عادت اسے ہر کام شروع کرتے وقت یہ سوچنے پہ مجبور کر دے گی کہ واقعی میں اس کام پر خدا کا نام لینے میں حق بجانب ہوں۔ دوسرا یہ کہ جائز اور صحیح اور نیک کاموں کی ابتدا کرتے ہوئے خدا کا نام لینے سے آدمی کی ذہنیت
بالکل ٹھیک سمت میں کام کرنے لگ جاتی ہے اور وہ ہمیشہ صحیح ترین نقطے سے اپنی حرکت کا آغاز کرے گا۔ تیسرا اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب خدا کے نام سے اپنا کام شروع کرے گا تو خدا کی تائید اور توفیق اس کے سامنے حال ہوگی، اس کی صحیح میں برکت دی جائے گی اور شیطان کی فساد انگیزیوں سے بچایا جائے گا۔ خدا کا طریقہ ہے کہ بندہ اس کی طرف توجہ کرتا ہے تو وہ بھی بندے کی طرف توجہ کرتا ہے۔ خلاصہ یہ بنتا ہے کہ اپنے ہر کام شروع کرتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کیجیے تاکہ مشکلات آسان ہوں اور برکتیں بھی نازل ہوں، اور ہر وقت مومن کا تعلق رب کریم سے جڑا رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم کے بغیر تو بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر ایک ایسی آیت اتری جو کسی اور نبی پر سوائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے نہیں اتری، وہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب یہ آیت اتری تو بادل مشرق کی طرف چھٹ گئے، ہوائیں ساکن ہو گئیں، سمندر ٹھہر گئے، جانوروں نے کان لگا لیے، شیاطین پر آسمان سے شعلے گرے، اور پروردگار عالم نے اپنی عزت اور جلال کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس چیز پر میرا نام لیا جائے گا اس میں ضرور برکت ہوگی۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جہنم کے 19 دروغہ ہے، جو بچنا چاہتا ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کثرت سے پڑھا کرے، اس کے بھی 19 حروف ہیں جو ہر فرشتے سے بچاؤ بن جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جو صحابی سوار تھے، ان کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی ذرا پھسلی تو میں نے کہا شیطان کا ستیہ ناس ہو۔ آپ نے فرمایا یہ نہ کہو، اس سے شیطان پھولتا ہے اور خیال کرتا ہے گویا اس نے اپنی قوت سے گرایا۔ ہاں، بسم اللہ کہنے سے وہ مکھی کی طرح ذلیل اور پست ہو جاتا ہے۔ مسند احمد میں ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص وضو میں اللہ کا نام لے اس کا وضو نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ گھر کا دروازہ بند کرو تو بسم اللہ کو، چراغ گل کرو تو بسم اللہ کو، برتن ڈھانکو تو بسم اللہ کو۔ آپ کا فرمان ہے، مسلم کی روایت ہے کہ جس کھانے پر بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی اس میں شیطان کا حصہ ہوتا ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس طعام میں کسی صحابی نے بغیر بسم اللہ پڑھے کھانا شروع کیا تو آخر میں جب یاد آیا تو بسم اللہ اولہ و آخرہ کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دیکھ کر ہنسی آ گئی اور فرمایا کہ شیطان نے جو کچھ کھایا تھا ان کے بسم اللہ پڑھتے ہی کھڑا ہوا اور کہہ کر گیا۔ ترمذی کی روایت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہے کہ بیت الخلاء میں جاتے وقت بسم اللہ پڑھنے سے جنات اور شیاطین کی نظر اس کے سطر تک نہیں جاتی۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کام بسم اللہ سے شروع نہ ہو وہ نہ تمام ہی رہے گا۔ سو مومن کافر دونوں سوتے جاگتے ہیں، چلتے پھرتے بھی ہیں، مگر ہر مومن سونے سے پہلے اور بیدار ہونے کے وقت اللہ کا نام لے کر اللہ کے ساتھ اس طرح اپنا رابطہ مضبوط کرتا ہے جس سے یہ تمام دنیاوی اور معاشی ضرورتیں ذکر خدا بن کر عبادت میں لکھی جاتی ہیں۔ مومن سواری پہ سوار ہوتے ہوئے وقت بسم اللہ کہہ کر گویا یہ شہادت دیتا ہے کہ اس کی سواری کا پیدا کرنا یا مہیا کرنا پھر اس کو میرے قبضے میں دے دینا انسان کی قدرت سے باہر چیز تھی۔ رب العزت ہی کے بنائے ہوئے نظام محکم کا کام ہے کہ کہیں کی لکڑی، کہیں کا لوہا، کہیں کی مختلف دھاتیں، کہیں کے کاریگری، کہیں کے چلانے والے سب کے سب میری خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ چند پیسے خرچ کرنے سے اتنی بڑی خلق خدا کی محنت اپنے کام میں لا سکا، مگر اس کے اور وہ پیسے بھی میں اپنے پاس سے نہیں لایا تھا بلکہ اس کے حاصل کرنے کے تمام اسباب بھی اسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ غور کیجئے کہ اسلام کی صرف ایک مختصر سی تعلیم نے انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ اس لیے کہنا بالکل صحیح ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک نسخہ اکسیر ہے جس سے تانبے کا نہیں بلکہ خاک کا سونا بنتا ہے۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ جو ہی ہم کسی کام سے قبل بسم اللہ پڑھتے ہیں تو دراصل اپنی نیت اور خلوص کا اظہار کرتے ہیں اور اقرار کرتے ہیں کہ اس تمام کام کی غرض و غایت اللہ تعالیٰ کی رضا کے سوا کچھ بھی نہیں۔ وہی ہمارا محبوب حقیقی ہے، وہی ہمارا مقصود حیات ہے۔ خالد بن ولید کے پاس ایک شخص امتحان لینے آیا، کہا کہ اگر آپ رضی اللہ عنہ یہ زہر ملا پانی پی لیں اور آپ صحیح سلامت بھی رہیں تو میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ تو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور اس کو پی لیا، لیکن اللہ کے فضل سے کچھ بھی آپ کو نہیں ہوا، اور وہ یہ شخص سمجھ گیا کہ اسلام سچا مذہب ہے
اور وہ مسلمان ہو گیا۔ جنت کی 4 نہریں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات جنت کی سیر کی، وہاں پر 4 نہریں دیکھی، ایک پانی کی، دوسری دودھ کی، تیسری شہد کی اور چوتھی شراب طہور کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا یہ نہریں کہاں سے نکل رہی ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے معلوم نہیں، دوسرے فرشتے سے دریافت کرتا ہوں۔ دوسرے فرشتے نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتا ہوں۔ فرشتے آپ کو ایک بہت بڑے درخت کے نیچے لے گئے۔ اس درخت کے نیچے ایک بہت بڑی عمارت دیکھی جس کے نیچے سے یہ نہریں جاری تھی، لیکن عمارت کو تالا لگا ہوا تھا۔ فرمایا نہروں کا مخرج دیکھنا چاہتے ہو؟ تو فرشتے نے عرض کیا کہ چابی تو آپ کے پاس ہے۔ فرمایا کہ میرے پاس چابی کہاں سے آ سکتی ہے؟ عرض کیا چابی آپ کے پاس ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی چابی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر ہاتھ لگایا تو تالا کھل گیا۔ اندر داخل ہوتے تو کیا دیکھتے ہیں کہ چاروں ستونوں پر لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ کی میم سے پانی کی نہر تھی، رحیم کے میم سے شہد کی نہر تھی، اور اللہ کی ہاں سے دودھ کی نہر تھی، اور رحمان کی میم سے شراب طہور کی نہر جاری تھی۔ آواز آئی کہ آپ کا جو امتی ایمان اور یقین سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا رہے گا 4 نہروں کا مستحق ہوگا۔ تفسیر روح البیان سے یہ واقعہ کوٹ کیا گیا ہے، یہ حدیث کوٹ کی گئی ہے۔ تو سبحان اللہ، بسم اللہ کتنی بابرکت ہے جس کی آج ہمیں کوئی قدر ہی نہیں۔ آج ہمارا ان باتوں پر یقین کمزور ہے۔ دنیا کی رونقوں اور آسائشوں میں ہمارا گم ہو جانا اتنا بڑھ گیا ہے کہ جب ہماری آنکھ اس دنیا فانی سے بند ہوگی تو آخرت کے مناظر ہمارے سامنے آئیں گے، تب ہمیں یقین آئے گا، لیکن اس وقت کا یقین ہمیں کچھ فائدہ نہ دے گا، اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا۔ سو میری بہنوں، میرے بھائیوں، آج وقت ہے کہ اپنی آخرت کی فکر کر لیں۔ حقیقت ہے کہ جو وقت گزر جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا، اس لیے ہمیں وقت کی قدر کرنی چاہیے۔ جو بھی آپ کام کریں آپ بسم اللہ سے شروع کریں تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں کس قدر برکت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر جبرائیل امین سے دریافت کرتے ہیں، جبرائیل قسم کھا کر میکال علیہ السلام سے دریافت کرتے ہیں، اور میکال قسم کھا کر اسرافیل علیہ السلام سے دریافت کرتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ اے اسرافیل مجھے اپنی عزت اور جلال اور سخاوت کی قسم، جس شخص نے ایک بار بسم اللہ کو الحمدللہ سے ملا کر ایمان اور یقین سے پڑھا تو تم گواہ ہو جاؤ میں نے اس شخص کو بخش دیا اور اس کی نیکیاں قبول کر لیں اور اس کے تمام گناہ معاف کر دیے گئے۔ اس کی زبان کو آگ میں ہرگز نہ جلاؤں گا، اس کو عذاب النار اور عذاب قیامت کے بڑے خوف سے میں نجات دوں گا۔ رحمان رحمت کا سمندر، رحمت کا خزانہ، رحیم رحمت کو ہر وقت لوٹانے والا۔ ایک شخص کروڑ پتی ہے اور ہر وقت سخاوت بھی کر رہا ہے تو بات بنے گی، اور اگر وہ سخی نہ ہو اور امیر ہو تو عام لوگوں کو اس کے امیر ہونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ لہٰذا دونوں صفات بیان کر دی گئی کہ رحمان یہ رحمت ہے اور رحیم ہر وقت لوٹانے والا۔ یہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا سارا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے، یعنی کام ہم کیوں کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام پر کر رہے ہیں، اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کے نام سے شروع کر رہے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں، آخرت کی فکر کے لیے کر رہے ہیں، آخرت میں اپنے اللہ کے دیدار کے لیے ہم یہ کام شروع کر رہے ہیں۔ اس نے فرمایا ہر کام اللہ کے نام سے شروع کرو۔ ہم نے بسم اللہ کا مفہوم بہت ہی محدود کر دیا کہ بسم اللہ پڑھ کے کام کروں گا تو اس کام میں برکت ہوگی۔ مقصود یہ ہے کہ ہر کام اس نیت اور لگن سے کریں کہ اے اللہ میں یہ کام تیرے نام سے، تیرے لیے، تجھے راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ ہمارے بڑے، ہمارے بزرگ ہمیں بتایا کرتے تھے، خواتین کے لیے خاص طور پہ، کہ آپ جو بھی کریں، سبزی کاٹیں، کوکنگ کریں، آپ بسم اللہ کی تسبیح کرتے رہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اس رزق میں کتنی برکت ہوگی، اس کھانے میں کتنی برکت ہوگی، کتنے لوگوں کو وہ کافی ہو جائے گا، اور اس کھانے کی کتنی لذت ہوگی۔ ہماری خواتین جو ہماری بڑی تھیں وہ آٹا گوندتے ہوئے سر ڈھانپ کے بسم اللہ کر کے وہ بڑی قدر کرتی تھی آٹے کی، وہ آٹے کو واقعی اللہ کا رزق سمجھتی تھی اور اس میں کوئی شک بھی نہیں، اور اس کو بڑے اہتمام سے اس کو گوندتی تھی اور پیڑے بناتے ہوئے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کرتی تھی۔ اب تو نہ قدر ہے آٹے کی نہ رزق کی، اس لیے رزق بہت ہے، کثرت بہت ہے لیکن برکت نہیں ہے۔ اس وقت کثرت نہیں تھی لیکن برکت بہت تھی، اس لیے کوئی کام کریں
ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ باوضو ہو کے تسبیح اٹھا کے چاہے نماز پہ بیٹھ کے اور 1000 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں. آپ جو کام کریں پڑھتی رہیں. آپ کا آٹا گوندھ رہے ہیں پڑھتی رہیں، آپ کوکنگ کر رہی ہیں آپ پڑھتی رہیں. آپ خود محسوس کریں گی کہ آپ کے رزق میں کس قدر برکت ہو گئی. اپنی دعاؤں کو میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا، تمام ممبران کو یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں اکٹھا کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہماری حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.